اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، ایک طبقہ ہے جو رافضیوں کے مقابلے میں عظمت صحابہ کی کانفرنس کرتا ہے. حالانکہ روافض سے ہمارا بھی اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، اور فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ عقائد اور ایمان کے متعلق اختلاف ہے، بلکہ بات ایمان اور کفر کی ہے. ان سے ان اختلافات کے ساتھ ہم ان سے دور رہتے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو ہم سے اختلاف کرتا ہے، حنفی کہلا کر کے عقائد کے معاملے میں وہ عظمت صحابہ کا جلسہ کرتا ہے، لیکن اپنے اجتماع میں بیٹھ کر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح تھے، ہمارے جیسے تھے. اور جب اجتماع میں یہ کہتا ہے تو رافضیوں کے رد میں ادھر وہ کہتا ہے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سے کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے، اور ان سے کہتا ہے رافضیوں سے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ تو آپ کی طرح ہوئے لیکن صحابہ کسی کی طرح نہیں اور کوئی صحابی کی طرح نہیں، تو ذرا یہ فلسفہ ہمیں سمجھا دو کہ آخر صحابہ بے مثال کیوں ہو گئے؟ جب نبی ہماری طرح تو صحابی ہماری طرح کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے نہیں نبی کی طرح صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ہاں بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ غیر صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو کھلے دل سے سنی یہاں تک کہتے ہیں کوئی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کوئی بھی میرے نبی کے صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو صحابی کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ صحابی جیسا کوئی نہیں؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. تو لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحابی بنے کیوں؟ کیا وہ نماز پڑھتے تھے اس لیے صحابی بنے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن صحابی نہیں. صحابہ کیا حج کی وجہ سے صحابی بنے؟ کہا نہیں، ہم حاجی ہیں، صحابی نہیں. ہم بھی صدقہ خیرات دیتے ہیں، صحابہ بھی صدقہ خیرات دیتے تھے. تو بتاؤ آخر صحابہ میں ہم میں برابری کیوں نہیں؟ تو مجبور ہو کر کے کہنا پڑتا ہے ان کو کہ صحابی اصل اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے. ہم نے کہا بس یہی تو بات ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھ لے، جب اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو؟ اصحاب مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو پھر اس میں پیون لگایا جاتا ہے نہیں ظاہر میں نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا نبی کا ظاہر ہی تو دیکھا جاتا ہے. نبی کی ناک دیکھی، نبی کی آنکھ دیکھی، نبی کی زلفیں دیکھی، نبی کے لبہائے اقدس دیکھے، نبی کی زبان دیکھی، نبی کا سینہ دیکھا، نبی کا جو ہے وہ پیر دیکھا، نبی کا ہاتھ دیکھا، نبی کا سراپا دیکھا. ارے ظاہر ہی تو دیکھا، باطن تک ابو بکر تو کیا جبریل کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. باطن کون جان سکتا ان کا؟ بلکہ وہ تو خود فرماتے ہیں، صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، پوری امت میں جو سب سے افضل ہے اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو ان کی حقیقت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. جو صحابی بنتا ہے وہ ظاہر دیکھ کر ہی بنتا ہے. ایمان کی حالت میں جس نے ان کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، منصب صحابیت پہ فائز ہو گئے اور بے مثل بے مثال ہو گئے. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اگلی بات تھوڑی سی اور عرض کر دوں وضاحت کے طور پر. ساتھی ہونے کے اعتبار سے
توجہ کرنا، اس کو بھی سننا، ساتھی ہونے کے اعتبار سے، صحابی ہونے کے اعتبار سے کسی کا صحابی، کسی کا ساتھی رسول اللہ کے صحابی اور ساتھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ساتھی اور صحابی ہونے کی بنیاد پہ کوئی نبی کے اصحاب کی برابری نہیں کر سکتا، ویسے ہی جو نبی کے گھر والے ہیں تو گھر والا ہونے کے اعتبار سے کوئی نبی کے گھر والوں کی برابری نہیں کر سکتا، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اس لیے کہ اوروں کے گھر والے الگ الگ خون سے پیدا ہوتے ہیں اور نبی کے گھر والے رسول اللہ کے خون سے پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر خمیر کس کو کہتے ہیں؟ راجستھان والوں خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ اگر شور کی طرف نہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ خمیر اس کو کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے، بسکٹ کا خمیر اس سے بسکٹ بنتا ہے، روٹی کا خمیر اس سے روٹی بنتی ہے، اسی طریقے سے اینٹ کا خمیر اس سے اینٹ بنتی ہے، گھر کا خمیر اس سے گھر بنتا ہے۔ تو اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے خون کے کیا کہنے، میں اس پر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا کہ حضور کے خون کا کیا کہنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک بات ایک جملے میں کہ ہمارا اور تمہارا خون کوئی پیے جان بوجھ کر تو اس کو توبہ کرنا پڑے، اور ہمارا کوئی خون پی لے جان بوجھ کر ایک تو توبہ کرنا پڑے، دوسرا کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن رسول اللہ کا خون ایک صحابی نے پی لیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا بھی وہ یہاں نہیں کہتے ورنہ عنوان پورا نہیں ہو سکے گا۔ ایک صحابی نے پی لیا، رسول اللہ نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے پی لیا، تو رسول اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا پتہ ہے؟ او فلاں تو نے میرا خون پیا ہے، جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کا خون میرے پیٹ میں آیا پھر کبھی مجھے پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایسی پیٹ کی بیماری سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ اب پتہ چلا صحابہ بھی بے مثال، اہل بیت بھی بے مثال، اسی لیے اللہ نے ہم سنیوں کے ہاتھ میں دونوں کا دامن عطا کیا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اب وہ جو مقدمہ رکھنا ہے آپ کی عدالت میں، آپ کے سامنے، آپ کے دروازے دل پر جو اپنے دل کا درد رکھنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ انبیاء کے بعد انسانوں کی جماعت میں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، بعض روایتوں میں آتا ہے اگر صحابی مٹھی بھر جو دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو دونوں ایکول نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، اس کی تشریحات بھی ہیں، لیکن اللہ اکبر